رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ. وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام اعتصموا بالذمم فی اوطادها. اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی اللہ کا وہ نظام، وہ سسٹم کہ جو ہم کو ہر برائی اور ہر طرح کی خرابی سے محفوظ رکھتا ہے. انسان کی زندگی میں جو خرابیاں ہوتی ہیں، جو پرابلمس ہوتی ہیں، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. بعض پرابلمس ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو انسان بہت آسانی سے سمجھ جاتا ہے اور محسوس کر لیتا ہے، خوب اس سے بچنا آسان ہے. اور اگر انسان نہیں بھی بالفرض بچتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں. مثلا اگر ایک انسان چوری کر رہا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غلط کام ہے. خدا نخواستہ کوئی یقیناً مومنین میں یہ کام نہیں کرے گا. بالفرض خدا نخواستہ کوئی شراب پی رہا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ ہمیں غلط کام کر رہے ہیں. بعض اوقات ایسے غلط کام ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کی نگاہوں پہ ایسے بعض پردے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. شاید کوشش نہیں کرتے، سمجھنا نہیں چاہتے، جو بھی ہو، لہذا متوجہ نہیں ہوتے ہیں اور انجانے میں وہ غلطیاں کر دیتے ہیں. یہ غلطیاں کئی موقع پہ چونکہ دین میں ہوتی ہیں لہذا زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں، زیادہ مہلک بھی ہوتی ہیں. تقوی الہی اس نظام کا نام ہے، اس سسٹم کا نام ہے کہ اگر انسان اللہ کے تقوی کو اپنائے اور اس کے مطابق عمل کرے تو انسان کے اندر اللہ وہ بصیرت عطا کرتا ہے کہ انسان ایسی غلطیوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ایسی چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہے اور نارمل حالات میں اس کو نہیں سمجھ سکتا تھا. یہ ایک تقوی کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ جو صرف صاحبان تقوی کے لیے. ایسے بہت سارے فائدے ہیں جو صاحبان تقوی کے لیے. اس سے پہلے میں عرض کیا کہ بہترین عاقبت کس کے لیے ہے؟ والعاقبۃ للمتقین، یہ قرآن کا وعدہ ہے. ویسے بہت سارے فوائد ہیں کہ جو صاحبان تقوی سے مخصوص ہیں اور صاحبان تقوی کے لیے، لیکن بالخصوص ایک یہ فائدہ کہ جو خود دنیا میں تو نظر آتا ہی آتا ہے لیکن اس کا جو اثر ہے وہ آخرت میں بھی ہم کو نظر آئے گا. اس لیے کہ جب انسان دنیا میں غلطیوں سے محفوظ رہے گا تو یقیناً آخرت اور عاقبت میں اس کو اجر ملے گا، اس کو فائدہ ملے گا، اس کا وہ فائدہ اٹھائے گا. لہذا تقوی الہی وہ سسٹم ہے کہ جو ہم کو بہت ساری جانی انجانی غلطیوں سے محفوظ رکھتا ہے کہ جس سے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آئیے اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ کہ جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں اعتصموا بالذمم فی اوطادها. مولا یہاں پہ وعدے سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، عہد و پیمان سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. انسان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے، جو سوشل لائف ہے، اس کے اعتبار سے یہ بہت مفید ایک بیسک اصول اور قانون ہے کہ جو مولا ہمارے حوالے کر رہے ہیں. اگر اس پہ ہم عمل کریں اور یقیناً مولا نے جو بھی ہم کو بتایا ہے
اور اس سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ائمہ ہمارے امام صرف اس لیے ہیں کہ ہم کو نماز روزے اور قرآن اور دعاؤں تک محدود کریں، یہ غلط فہمی ہے۔ جہاں پہ ائمہ ہم کو دعاؤں کی دعوت دیتے ہیں، تلاوت قرآن کی دعوت دیتے ہیں، نماز و روزے کی، وہیں پہ ہم کو وہ بھی بتاتے ہیں کہ جو ہماری نارمل زندگی کے لیے مفید ہے۔ اور خود قرآن مجید بھی اگر ہم پڑھتے ہیں اور ائمہ دعوت دیتے ہیں تو قرآن مجید بھی ہم کو صرف نماز روزے کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ ہماری جو ایک نارمل زندگی ہے اس کے متعلق بہت ساری چیزیں ہم کو بتاتا ہے۔ خوب یہاں پہ مولا ایک انسان کی سوشل لائف کے ایک بہت اہم مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں، حل کر رہے ہیں، وہ یہ کہ عہد و پیمان جب ہم کسی سے کریں، کوئی بھی ایگریمنٹ کریں، تو امام کہہ رہے ہیں کہ عہد و پیمان کی ذمہ داری اس کے حوالے کرو کہ جو کیل کی طریقے سے، میخوں کی طریقے سے مستحکم اور مضبوط ہو۔ یہاں پہ میخ یا کیل کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اوتاد اصل وتد کے معنی عربی میں کیل کے ہوتے ہیں۔ اوتاد یعنی کیلوں کی طریقے سے، میخوں کی طریقے سے۔ کیل کا کام کیا ہے؟ خب یہ ہم لوگ تو عام طور سے یہاں پہ چھوٹی موٹی کیلیں دیکھتے ہیں جو ہمارے یہاں لگتی ہیں۔ کیل تو سمجھ رہے ہیں نا، ہمارے جوان یا نئی نسل، وہ جو لوہے کی ہوتی ہے، چھوٹی سی دیوار میں لگائی جاتی ہے۔ جی میل، تو وہ کیل، اس کو اردو میں کیل کہتے ہیں، فارسی میں میخ کہتے ہیں۔ تو عام طور سے کوئی رسی باندھنے کے لیے، کچھ ٹانگنے کے لیے، کچھ اس طرح سے وہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن بیابان میں جو اس کا استعمال ہوتا ہے وہ جو خیمے لگائے جاتے ہیں، خیمے کی رسی باندھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس کیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ خیمے کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے روکے رہتی ہے، چونکہ ادھر سے وہ کھنچتا ہے نا، کھنچاؤ آتا ہے، اس کھنچاؤ کو اپنے اوپر روکتی ہے۔ کیل جس اعتبار سے ہم لگائیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر چھوٹی سے لگائیں گے کسی چھوٹے مقصد کے لیے تو چھوٹا موٹا کام کریں گے، لیکن اصل یہ خاص کر کے جب ہوا اور تیز طوفان و آندھی آتی ہے اور پھر اس وقت خیمے جب اڑنے لگتے ہیں تو یہ کیل ہوتی ہے جو اس کو بچاتی ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ عہد و پیمان اس سے کرو کہ جو اس کیل کی طریقے سے مستحکم و مضبوط ہو، اپنے وعدے سے، اپنے زبان سے نہ ہٹے۔ یہ زمانہ واقعی وہ زمانہ ہے۔ آج آپ جائیے، جب کہیں پہ کسی چیز کا آپ آرڈر کیجئے گا تو وہ کہے گا کچھ بیانیہ دیجیے، ہوتا ہے کیا کہتے ہیں، ٹوکن کہتے ہیں، ہے نا، اس کے بغیر آپ کی بات معتبر نہیں ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ یہ پیسوں کی قیمت زیادہ ہے یا زبان کی قیمت زیادہ ہے؟ ہماری زبان کی ویلیو اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم کچھ پیسے دے دیں تو ہماری زبان کا اعتبار ہوگا، نہیں دیں گے تو زبان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ ایسے تھے کہ جو اپنی زبان رکھنے کے لیے جان بھی دے دیتے تھے۔ تو واقعی زبان کی قیمت ہے، زبان ایک مرتبہ کہہ دیا اور کہہ دیا، سوائے اس کے کہ پھر واقعی کوئی شرعی دلیل ہو، واقعی منطقی دلیل ہو۔ لیکن آج کا زمانہ ہے کہ انسان مادی فائدے کے لیے، چند سکوں کے لیے، تھوڑے سے بہت ہی چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے اتنی آسانی سے زبان سے مکر جاتا ہے کہ اب زبان کا بھروسہ، اعتماد نہیں رہ گیا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ اس سے عہد و پیمان کرو کہ جو اپنی زبان کا پکا ہے۔ مولا کے اس کلام کو 3 طریقوں سے جو ہے وہ اس کی وضاحت یا تفسیر کی گئی ہے۔ پہلی یہ کہ جب بھی ہم یہ چاہیں کہ کوئی ایگریمنٹ کریں، کوئی عہد و پیمان کریں، تو ایسے لوگوں سے نہ کریں کہ جو اپنے عہد کے وفادار نہیں ہیں، جن کے پاس دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہے، کچھ بھی کہتے ہیں بدل جاتے ہیں، ذاتی ظاہری فائدے کے لیے کچھ بھی کہہ دیا، بعد میں پھر ابھی دیکھیں نا، مثلا چھوٹے موٹے لوگ تو یقیناً، البتہ چھوٹا بڑا بھی انسان انہی چیزوں سے، ایمان اور زبان اور شخصیت سے، ہے نا۔ بڑے بڑے عہدے پہ کتنے چھوٹے چھوٹے لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ جتنے وعدے کیے ہیں کوئی نہیں پورا کیا، اور پی ایم اور سی ایم بن جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ جو اپنی زبان کی پاسداری نہیں کر پاتے۔ وہ موقع نہیں کہ ان وعدوں کو ہم یاد دلائیں، لیکن سب کو یاد ہے اور سب کے ذہن میں وہ چیزیں۔ تو بہرحال یہ انسان کی شخصیت ہے۔ ایسے لوگوں سے عہد و پیمان نہیں، ایسے لوگوں سے عہد و پیمان کے جس کی ایک اپنی شخصیت ہو، اپنے عہد پہ باقی رہے، اپنے دین پہ باقی رہے۔ خوب اس سے متعلق بھی
تاریخ میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں اور بہت ساری باتیں موجود ہیں. ایک دوسری جو اس کے متعلق تفسیر کی گئی ہے وہ یہ کہ جب کسی سے کوئی ایگریمنٹ کریں تو وہ ایگریمنٹ اتنا کلیئر ہو کہ سامنے والا بعد میں اس میں کچھ جھول جھال نہ کر پائے, کہیں سے نکل کے بھاگنے نہ پائے. ساری شق جو بھی اس کے توڑنے اور بھاگنے کے امکانات ہیں ہر جگہ سے باندھ کے ایک کمپلیٹ شرائط کے ساتھ, مکمل شرائط کے ساتھ ایگریمنٹ ہونا چاہیے. ایسا عہد و پیمان, عہد بعض اوقات زبان پہ ہوتا ہے لیکن بعض اوقات جب بہت ساری شق ہوتی تو لکھا جاتا ہے, لکھنا چاہیے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے, انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم عرض کریں گے, لیکن یہاں پہ صرف بات آئی تو کہتے چلے کہ معاملات کو ہمیشہ لکھ لینا چاہیے اور مستحب ہے. بہت سی جگہوں پہ تو واجب بھی ہوتا ہے, یعنی جب ایسے حالات ہوں اس کے حکم ثانوی کے اعتبار سے, لیکن یوں نارمل حالات میں مستحب. حتیٰ آپس میں بھی جب پیسوں کے اور قرض کے لین دین ہوتا ہے تو لکھ لینا چاہیے. لیتے دیتے ٹائم آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آپس کے بھی لکھیں گے کہ خراب لگے گا, کہ کوئی کہہ دے کہ بھائی لکھ لیتے ہیں, 2 گواہ دستخط کر دیں, عجیب, ان کو ہم پہ بھروسہ نہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد پھر ذہن سے بات نکل جاتی ہے. بے ایمانی کا مقصد نہیں بھی ہو تب بھی انسان بھول جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا دیا تھا, اتنا دیا, اتنا واپس لیا, اتنا رہ گیا, کہتے نہیں اتنا دیا تھا, اور بے ایمانی کا ارادہ کسی کا نہیں, لیکن بھول گئے. چند سکوں کے لیے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, لیکن اگر لکھا ہوا ہوگا تو وہ دونوں کے لیے دلیل اور حجت ہوگا, پھر وہاں پہ کسی طرح کی کوئی مشکل اور پریشانی نہیں ہوگی. لہٰذا ایگریمنٹ کو ہمیشہ لکھ لینا چاہیے. تو جب شقیں زیادہ ہوتی ہیں تو لکھا جاتا ہے. جب لکھا جائے تو ایسا لکھا جائے کہ سامنے والا اس میں سے بھاگنے نہ پائے. تیسری یہ چیز کہ خود ہم جب کوئی ایگریمنٹ کریں تو اس کی وفا کریں. ایسا نہیں کہ سامنے والا وفا کرے, ہم جو دل چاہے کریں. یہ بہت ہوتا ہے. ہم کو یہ توقع ہوتی ہے کہ ہم سے جو وعدہ کرے پورا کرے. اگر وہ وعدہ اس کا ایسا کیسے کر دیا, یہ کیسے ہو گیا, ایسا بولا تھا, یہ کیا تھا, اور ہم جب دل چاہے وعدہ توڑ کے نکل جاتے ہیں. جیسے ابھی پرسنل لائف میں بھی ہوتا ہے, لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو زمانہ گزرا ہے اس میں امریکہ نے جو دادا گیری کرنے کی کوشش کی, بہت سامنے ہم لوگوں کے وہ واقعات, وہ حالات. تو آدمی اپنے زور کی بنیاد پہ, طاقت اگر اس کے پاس ہو, پاور ہو, تو وہ خود نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور سامنے والے سے امید رکھتا ہے کہ وہ سارے عہد و پیمان کو پورا کرے. نہیں, وہ بھی پورا کرے, ہم بھی پورا کریں. لیکن اگر بالفرض وہ توڑے دے رہا ہے تو پھر ہم کو توڑنے کا حق ہے. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اس کی وضاحت ہوئی ہے. آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 12 میں ہم بات کو آگے بڑھا رہے ہیں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتے. تو 3 چیزیں ہوئیں. پہلی چیز یہ کہ جس سے ایگریمنٹ کریں وہ مضبوط ہو. دوسری چیز یہ کہ جو ایگریمنٹ کی شقیں ہیں وہ کمپلیٹ ہوں, بہت مکمل ہوں. تیسری چیز یہ کہ ہم خود, یہ 3 طرح کی تفسیر مولا کے اس کلام کی گئی ہے, اور تینوں جمع ہو سکتی. لیکن بہرحال علماء کا ایسا ماننا ہے کہ وہ پہلی والی زیادہ نزدیک ہے اس مفہوم سے, اور پہلی والی نسبتاً بنسبت باقی دونوں کے جامع بھی ہے. یعنی باقی جو دوسری اور تیسری شق ہیں کافی حد تک اس میں وہ پائی جا رہی ہیں کہ اس سے ہم ان شقوں کو نکال سکتے ہیں. آئیے کچھ آیت اور روایت ایگریمنٹ یا جو عہد و وعدہ ہوتا ہے اس کے متعلق مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو جو عہد نامہ مشہور ہے اس میں ایک جملہ اس سے متعلق فرمایا ہے, لا تعقد عقدا تحوز فیہ العلل. دیکھو ایسے عہد و پیمان ہرگز مت کرنا کہ جس میں اشکال اور تعبیرات اور ان چیزوں کے امکانات پائے جائیں. یہ جو لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے, یہ مقصد ہے, ایسا نہیں ہوتا, ویسا نہیں ہوتا, ایسا نہ ہو. جو کچھ بھی ہو کلیئر. مثلا فلاں ڈیٹ کو پیسہ دیں گے تو یہ بھی کلیئر ہو کہ اتنا دیں گے, تاکہ اس میں سے نکلنے اور بھاگنے کا کوئی خطرہ نہ ہو. دوسری حدیث ہے مولا کائنات کی, یہ بھی ہے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی, لا تفقن بعہد مولا دین اللہ. اگر کوئی انسان عہد و پیمان اگر کوئی انسان اس کے پاس دین نہیں ہے, یعنی وہ بہت زیادہ دیندار نہیں ہے, تو پھر اس کے عہد و پیمان پہ بھروسہ مت کرو.
کیونکہ جو انسان اللہ کے عہد پہ باقی نہیں ہے وہ ہمارے آپ کے عہد پہ کیا باقی رہے گا۔ قرآن مجید سورہ اسراء کی آیت نمبر 34 ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، جو بھی تم نے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس کو وفا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سے اپنے اس عہد و وعدے کے متعلق سوال کیا جائے گا، مسئول، تم سے سوال اس سے متعلق کیا جائے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی مختصر اور بہت جامع قول ہے اس سلسلے میں۔ رسول فرماتے ہیں لا دینا لمن لا عہد لہ، وہاں پہ تھا کہ جو دیندار نہیں ہے اس سے عہد نہیں کرو، اور یہاں پہ یہ ہے کہ جو انسان اپنے عہد کی وفا نہیں کرتا ہے وہ دیندار نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم کو پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ شخص دیندار نہیں ہے تو ہم اس سے عہد و پیمان نہ کریں، اور اگر کسی سے عہد و پیمان کیا اور توڑ دیا اس نے تو اس کا مطلب کہ یہ بے دین ہے۔ لا دینا لمن لا عہد لہ، جو اپنے عہد کو باقی نہ رکھے پھر وہ دیندار، اس کے لیے دین نہیں ہے، وہ دیندار نہیں ہے۔ بہرحال اور بہت ساری روایتیں ہیں اور مکمل گفتگو ہے اس پہ کہ جو عہد سے متعلق، اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے ہماری زندگی کی، چھوٹے سے لے کے بڑے تک بہت زیادہ جو ہے وہ وعدے اور بہت زیادہ آپس میں ایک دوسرے سے ایگریمنٹ، عہد و پیمان ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو بھی عہد و پیمان ہے اس کی شکل پہ باقی رہیں، اور اس اعتبار سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ وہ شکل یا شرائط جو ہم نے آپس میں طے کیے بھول جائیں۔ بہتر یہ کہ ان ساری چیزوں کو لکھ لیا جائے تاکہ ذہن سے نکلنے کی بنیاد پہ انجانے میں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس کی بنیاد پہ ہم اپنے عہد کو چھوڑ دیں، ورنہ عند اللہ ہم مسئول ہوں گے۔ اللہ ہم سے روز محشر سوال کرے گا، تم نے یہ عہد کیا تھا کیوں نہیں پورا کیا، تم نے یہ وعدہ کیا تھا کیوں نہیں پورا کیا۔ کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان چار لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے، کبھی واہ واہی کے چکر میں، کبھی ہاں حضوری کے چکر میں، ہاں ٹھیک ہے ایسا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ کبھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو وعدہ کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو وہ جذبات سے باہر آتا ہے، جس صحیح معنوں کہا جائے، اب جب ہوش میں آتا ہے تو لگتا ہے کیا ہو گیا، پھر اس کے بعد مکر جاتا ہے، بعض اوقات جھوٹ بول دیتا ہے، بہانے بازی کرتا ہے، اس سے نکلنے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سامنے والے کو دھوکہ دے جائیں، ہو سکتا ہے کہ بظاہر اس کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ کچھ کہے، کچھ بات ہو، لیکن استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ سے تو ہم طاقت سے نہیں جیت سکتے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ سے تو بہانے بازی کر کے نہیں نکل سکتے، اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ اور اتفاقاً یہی مفہوم ہے جو آیہ شریفہ کا ہے، کہ جس میں کوئی ایسا نہیں کہ روایت اور حدیث ہے کہ مثلاً معتبر ہے کہ نہیں ہے، باقی بھی روایات جو ہیں وہ معتبر روایات میں سے ہیں، بہت مشہور روایات میں سے، وہ ہم کو اس کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اگر ہم سے کسی سے کوئی وعدہ ہوتا ہے تو اس وعدے کی کیا نوعیت ہے، ہم وعدے کو اپنے پورا کریں، ولو یہ کہ اس کے لیے ہم کو قیمت چکانی کیوں نہ پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ وعدہ کر لیا اور کر کے بھول گئے، ذمہ داری ہے ہماری، وعدہ کیا اور بھول گئے، کیوں اتنے وعدے کریں، اور اگر بھولنے کے حالات ہیں تو اس کو نوٹ کر لیں، یا کر کے حالات بدلے تو اس سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈے، تو یہ بھی انسان کے لیے غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ، اللهم صل على محمد وآل محمد، وصولة الحیدریہ، اللهم صل على محمد وآل محمد، والعصمة فاطمیہ، اللهم صل على محمد وآل محمد،
والحلم الحسنية اللهم صل على محمد وآل محمد والشجاعة الحسينية اللهم صل على محمد وآل محمد والعبادة السجادية اللهم صل على محمد وآل محمد والآثار الباقية اللهم صل على محمد وآل محمد والماثر الجعفرية اللهم صل على محمد وآل محمد والعلوم الكاظمية اللهم صل على محمد وآل محمد والرضاء الرضوية اللهم صل على محمد وآل محمد والجود التقوية اللهم صل على محمد وآل محمد والنقاوة النقوية اللهم صل على محمد وآل محمد والهيبة العسكرية اللهم صل على محمد وآل محمد والغيبة الإلهية اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مذہبی مناسبت الحمدللہ کافی ہیں، ان میں سب سے اہم کی جو عالم اسلام کی بہت اہم مناسبت ہے وہ آج کا دن عید مبعث یا عید بعثت، اسی کے ساتھ جو گزری ہوئی شب ہے وہ شب معراج. عید مبعث یا عید بعثت وہ دن کی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت کیا گیا کہ آج سے آپ اس رسالت کے کام کو انجام دیں. 3 مہینے مخفی تبلیغ انجام دی، پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ اب آپ اپنے قرابت داروں کو دعوت دیں یا ڈرائیں، تو دعوت ذوالعشیرہ وجود میں آئی، اور پھر اس کے بعد علی الاعلان وہ ساری چیزیں شروع ہوئیں. کل بھی ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا. عید مبعث در واقع اگر آج احیا کیا جائے، زندہ کہ ہم ایک بات پھر یہاں پہ کہیں گے، کل بھی ہم نے عرض کی تھی یہ بات کہ ہمارے ہندوستان کے کلچر میں بہت زیادہ عید مبعث کا ذکر نہیں ہے. عموماً جو مبارکباد بھی ہوتی ہیں وہ شب معراج کی ہوتی ہے، وہ ایک مناسبت ہے اور بہت اچھی مناسبت ہے، یقیناً ہونی چاہیے، لیکن یہ پہلو کمزور نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت اہم اور بنیادی چیز ہے. لہٰذا بعثت سے متعلق فلسفہ بعثت کو، بعثت کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کو ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں، اس کو ہم روشن کرنے کی، عیاں کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر بعثت کا مقصد یا فلسفہ بعثت احیا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا، تو معاشرے کے بہت ساری خرابیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. رسول مبعوث کیے گئے تاکہ معاشرے کا تزکیہ کریں. خب لوگوں کا تزکیہ کریں، جب لوگوں کا تزکیہ ہوگا تو خود بخود معاشرے کا تزکیہ ہوگا. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پیوریفیکیشن. انسان نفس کے اعتبار سے طیب و طاہر ہو جائے. اگر انسان کا نفس پاکیزہ نہیں ہے، کردار پاکیزہ نہیں ہے، تو اگر بظاہر وہ دیندار بھی ہے تب بھی وہ گندگی ہی پھیلاتا ہے. اور اگر انسان کا نفس پاکیزہ ہے اور بالفرض نہیں جانتا ہے بعض چیزیں اور اس بنیاد پہ دین کے بعض شرائط پہ عمل نہیں بھی کر رہا ہے، تب بھی وہ جو کامن سینس ہے اس کا جو بتاتا ہے، اس کے حساب سے معاشرے کو یا معاشرے میں ہر خرابی اور برائی سے محفوظ رکھتا ہے، اپنے آپ کو بھی اور معاشرے کو بھی، سماج کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ جو اتنی بڑی باتیں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں فلاح و بہبود کی اور اصلاح کی اگرچہ اکثر اس میں ڈھونگ ہے، کیونکہ وہ لوگ کی جو اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، فساد کے ذمہ دار اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں.
اور اگر حقیقت میں ان کو اصلاح کی ضرورت ہوتی تو وہ جو واقعی اصلاح کے ذمہ دار افراد ہیں ان کی سیرت کو احیا کرتے اور لوگوں کے سامنے لاتے. خوب ٹھیک ہے وہ اس کام کو نہیں کر رہے لیکن ہم تو اس کام کو کر سکتے ہیں نا. ہم اگر اصلاح کی گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارے پیچھے رسول جیسی شخصیت کی سیرت موجود ہے, رسول کا انقلاب موجود ہے. کس حالات دیکھیں, بعثت رسول میں اتنا دم ہے کہ عرب کے بدوؤں میں سے بھی وہ سلمان و بوسر کو نکال دیں. یہ بعثت رسول نے کیا, کسی اور نے کیا بتائیے. یہ جو لوگ اصلاح کی بات کرتے ہیں یہ تو اچھے خاصے شریف انسان کو بھی بدکار بنا دیں, کرتے بھی ہیں یہ, لیکن یہ بعثت رسول ہے. دین کو وہ محدودیت سے نکالیں جو محدود نگاہ سے دیکھتے ہیں. نہیں, دین اس چیز کا نام ہے کہ جو ہمارے معاشرے کو پاک کرتا ہے, جو ہمارے سماج کو پاک کرتا ہے. دین صرف مسجدوں میں بلانے کا نام نہیں ہے. دین انسان کے اندر رشد پیدا کرنے, انسان کے اندر تزکیہ کرنے کا نام ہے, انسان کو کمال تک پہنچانے کا نام ہے ہر اعتبار سے. لہذا اگر فلسفہ بعثت ہمارے لیے واضح ہو جائے اور کلیئر ہو جائے تو ہم لوگوں کو دعوت دے کے معاشرے کو بہتر سے بہتر جگہ تک پہنچا سکتے ہیں, اور واقعی یہ ہماری کوشش کامیاب بھی ہوگی اور اس کا اثر بھی دنیا دیکھے گی. شب معراج جو گزری ہے یہ وہ تاریخ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی بلندیوں پہ بلایا گیا. جسمانی معراج تھی, اور جو اس کی بنیاد آیہ شریفہ میں اللہ نے بیان کی ہے وہ رسول کی بندگی. سبحان الذی اسری بعبدہ, یعنی انسان کی معراج اس کی بندگی میں. کیوں؟ تاکہ اپنی آیات کو, اپنی نشانیوں کو دکھا سکیں. تو خود اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے. تیسری مناسبت جو آنے والی کل کی تاریخ ہے وہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سفر کا آغاز ہے کہ جو جب آپ سے بیعت کا مطالبہ ہوا تھا اور آپ نے انکار بیعت کیا تھا, اس کے بعد مدینے سے آپ نے قیام کی شکل میں آغاز سفر کیا تھا, اور اسی موقع پہ اپنی یہ وصیت ارشاد فرمائی تھی. البتہ تفصیلی ہم ایک جملہ اس میں سے پیش کر رہے ہیں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں. اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر, ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہیں. واسیر بسیرت جدی وابی, اور ہم اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت پہ چل کے اس کام کو انجام دیں گے. یہ وہ آغاز ہے. انشاءاللہ اس اہم مناسبت اور تاریخ میں ہمارے بھی سفر کا آغاز ہونا چاہیے کہ جو ایک اصلاح کی طرف ہو, کہ جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے لیے سواری ہو, اور ہمارے لیے جو آئیڈیل اور جو رہنما ہو وہ رسول اللہ اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت. اگر ہمارے اس انقلابی سفر کا آغاز ہو جائے گا تو یقین مانیے کہ وقت کے امام کے ظہور میں زیادہ وقت, زیادہ تاخیر نہیں ہوگی, کیونکہ مشکل یہی ہے کہ ہم آمادہ ہو جائیں. اور جو انسان کربلا کے راستے پہ نکل جائے, معنوی اور روحانی گفتگو کر رہے ہیں. جسمانی کی اپنی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور جب جسمانی کی اتنی فضیلت ہے تو معنوی کی کتنی ہوگی. تو اگر کوئی معنوی اعتبار سے کربلا کے سفر پہ نکل جائے, اس جملے پہ عمل کر لے, تو یقیناً یہ در واقع حقیقی وجہ ہوگی کہ امام کے ظہور میں تعجیل ہو, جلد از جلد ہو. بعض روایات کے اعتبار سے آنے والی پہلی شعبان المعظم, چونکہ اس ہفتے شعبان کے مہینے کا آغاز ہے, اور وہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جب ہم اپنے تزکیے اور اصلاح نفس کی کوشش کریں گے. رجب ایک پورا مہینہ تھا کہ جو مکمل ہمارے لیے ایک بہت اچھی فرصت تھی, بالخصوص وہ جو دعا تھی اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کرتی تھی. خوب افسوس یہ کہ یہ فرصت ہمارے درمیان سے گزر رہی.
دوسرا مرحلہ ہماری آمادگی کا، ہمارے تزکیے کا، کردار سازی کا ماہ شعبان ہے، اور پھر فائنلی ماہ مبارک رمضان ہے۔ اگر ابھی تک ہم سے کچھ نہیں ہو پایا ہو تزکیے کے لیے متعلق، کردار سازی کے متعلق، تو یقیناً ہم آج سے شروع کر دیں تاکہ ہم باقی جو دن ہیں ان کو نہ کھونے پائیں۔ بعض روایت کے اعتبار سے پہلی شعبان ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت با سعادت کی تاریخ ہے۔ اور ایک عجیب مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ مسلسل ولادتیں ہیں۔ 3 شعبان سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت ابو الفضل العباس کی بعض روایات کے اعتبار سے ولادت ہے، اور پھر بعض روایات کے اعتبار سے کہ جو اگلے ہفتے کو ظاہراً شاید جمعہ ہو، وہ چاند پہ ڈیپینڈ ہے، جناب علی اکبر علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ البتہ یہ روایات میں اختلاف ہے، اور جو لوگ مناتے ہیں بعض جگہوں پہ کوئی روایت مناتے ہیں، بعض جگہوں پہ کسی روایت کے اعتبار سے مناتے ہیں، اور وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اصل تو سیرت و کردار ہے کہ جو ہم کو اپنانا ہے۔ ماہ شعبان کے آغاز میں اتنی ساری ولادتیں، اور یہ ساری شخصیات وہ شخصیات ہیں کہ جن کا تعلق کربلا سے، یہ خود ایک بہت بڑا ہمارے لیے میسج ہے، جس کے اندر ایک پیغام ہے کہ اگر اب تک ہم کربلا کے راستے پہ اپنے سفر کا آغاز نہیں کر پائے ہیں تو اب کر رہے ہیں، کیونکہ فطری سی چیز ہے کہ جب محفل ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، ابھی ہم لوگ بہت ساری چیزیں جن کے اہداف و مقاصد کو فراموش کر گئے، ورنہ ولادت کے موقع پہ ان کی سیرت کے بارے میں گفتگو ہوگی، ان کے اقوال کے بارے میں گفتگو ہوگی، ان کے کردار کے بارے میں گفتگو ہوگی، ان کی زندگی، حالات زندگی کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ یہ گفتگو کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ اس کو ہم اپنائیں۔ اتنی ساری شخصیات کی گفتگو ہوگی جو کربلا سے متعلق ہو اور کردار کو اپنائیں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان پھر کربلا کے راستے کو نہ اپنائے؟ اگر آغاز شعبان میں انسان کربلا کے سفر کا راہی ہو جائے تو اپنے آپ کو 15 شعبان کی اس میلاد کے لیے یقیناً آمادہ کر لے گا۔ یہ ایک پورا تسلسل ہے کہ جو وہاں تک ہے۔ ان میں سب سے جو اہم مناسبت ہے وہ سرکار سید الشہداء کی ہے۔ سرکار سید الشہداء سے متعلق بہت ساری زیارتیں ہیں کہ جو مشہور ہیں، معصورہ زیارتیں ہیں، معصومین کی طرف سے ہیں، زیارت وارثہ ہے مثلا، اور بھی دوسری زیارتیں ہیں جو معصورہ ہیں۔ ایک مرتبہ ہم زیارتوں کے ترجمے کو پڑھیں، ہم بہت یہاں تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں اور بھی اہم باتیں ہیں، لیکن ایک مرتبہ جو بھی ہم زیارت پڑھ رہے ہیں اس کے ترجمے کو پڑھیں، کیونکہ زیارتوں میں ہم بعض وعدے کرتے ہیں ان شخصیات سے جن کی زیارت پڑھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے سرکار سید الشہداء سے کیا وعدے کیے۔ ابھی عجیب اتفاق ہے، چونکہ وہ نہج البلاغہ والی جو گفتگو تو سلسلے وار ہے، وہ جس ہفتے جو آ جاتی ہے اسی پہ گفتگو ہوتی ہے، اس میں آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ ابھی اتفاقاً وہ عہد و پیمان کی ہی گفتگو ہوئی ہے۔ سرکار سید الشہداء سے کچھ تو عہد و پیمان کیا ہم نے، آیا وہ عہد و پیمان کرنے کے بعد وعدہ توڑنا، اس کا ہم کو حق ہوتا ہے کہ ہم وعدے کو توڑ دیں، وہ بھی کس کے؟ سرکار سید الشہداء سے عہد کرنے کے بعد۔ بہت سارے ایسے وعدے ہیں کہ جو زیارت ناموں میں ہم کرتے ہیں، تو ہم زیارت ناموں کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد ان وعدوں کو دیکھیں اور ان وعدوں پہ عمل کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کریں۔ موجودہ حالات میں پچھلے ہفتے بھی اس پہ گفتگو ہوئی تھی، اور جو واقعہ سامنے آیا وہ کہ مرجع عالی قدر سے پوپ کی ملاقات ہوئی، اور جس کو پوری دنیا میں یقیناً ایک بہت کامیاب اور امید بخش ملاقات کے عنوان سے دیکھا جا رہا ہے، اور بہرحال ہم لوگوں کو بھی امید یہی ہے کہ انشاءاللہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا، بشرطے کہ ادھر سے کوئی سازش نہ ہو۔ آغا سیستانی نے تقریباً عالم اسلام اور دنیا کے سارے اہم مسائل انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ ان کے سامنے ڈسکس کیے، کہ بہرحال جس کی ذمہ داری کافی حد تک ان کی بھی ہے، جو لوگوں کے درمیان فقر ہے، محرومیت ہے، لوگوں کو فرق کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے،
اور بھی اس طرح کے جو حالات ہیں ان ساری چیزوں پہ گفتگو ہوئی ہے. بالخصوص آغا سیستانی نے قدس یا یوں کہا جائے کہ انڈائریکٹ فلسطین سے متعلق بات کی ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے فلسطین سے متعلق گفتگو کرنا، چونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ انڈائریکٹ وہ لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں انوالو ہیں، چاہے جس اعتبار سے ہو. آغا سیستانی نے ان ساری چیزوں کو، اور اس کے بعد پھر چونکہ ان کے دین کے جو ایک بہت عظیم شخصیت ہے وہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور جناب ابراہیم یقیناً ہم لوگوں کے نزدیک بھی ایک محترم و بہت ہی عظیم کردار کے مالک ہیں اور بہت ہی محترم شخصیت ہیں. لہٰذا آغا سیستانی نے ایسا چاہا ہے کہ ہم لوگ جو پیروان دین ابراہیمی ہوں وہ آپس میں ایک ہم آہنگی، ایک برابری، ایک اچھے تعلقات کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں. امید رکھی جاتی ہے کہ انشاءاللہ یہ چیزیں کسی حد تک اس پہ عمل ہوگا اور دنیا میں بہت ساری جو ناانصافیاں ہیں وہ ختم یا حد اقل کم ہوں گی تاکہ معاشرہ کافی حد تک پاک ہو سکے. اور بھی بعض موضوعات تھے لیکن ایک بہت اہم چیز سامنے آئی ہے. کل اتفاقاً رات میں ایک ویڈیو دیکھنے میں آیا ہے، ایک شخص ہے، ہم عمدن نام نہیں لیں گے اس کا کیونکہ ایسی غلطیاں وہ اکثر کرتا رہتا ہے اور اس لائق نہیں تھا یا نہیں ہے کہ اس پہ گفتگو کی جائے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی کہ اس پہ گفتگو کی جائے. لیکن بعض اوقات مسائل اتنے اہم ہوتے ہیں کہ بعنوان مسائل اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں کوئی تشویش نہ ہو اور مسلمانوں کے درمیان میں کوئی غلط ایک ماحول نہ پیدا ہونے پائے، کوئی غلط اثرات نہ پیدا ہونے پائے. بدبخت کہتا ہے کہ قرآن مجید سے کچھ آیتوں کو حذف کر دینا چاہیے کیونکہ ان آیتوں میں نعوذ باللہ استغفر اللہ غلط میسج ہے. یہ آواز پہلی بار نہیں اٹھی ہے، اس سے پہلے یہودیوں کی کوشش رہی ہے کہ ان سے متعلق آیتوں کو ہٹا دیا جائے. امریکہ نے بھی اس سے پہلے قرآن مجید کو سینسر کرنے کی بات کہی تھی، کہا تھی کچھ آیتوں کو، بالخصوص یہ جہاد کی آیتوں کے لیے زیادہ لوگوں کو ہوا ہے، جہاد کی آیتوں کو ہٹا دیا جائے. بعض ممالک یا بعض جگہوں پہ امریکہ نے پریشر ڈالا کہ حد اقل وہ لوگ جو ان کے یہاں سلیبس ہے اس میں سے ان آیتوں کو ہٹا دیں. بہرحال قرآن مجید سے ہٹانے کے لیے جو ایک بہت پرانی اور ایک لمبی کاوش اور کوشش ہے لیکن آج تک کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے کیونکہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے اور اتنا بڑا مسئلہ ہے. خود اس انسان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بیچارہ بھی نہیں ہے، واقعی کسی شمار کا ہی نہیں ہے. یہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کی بھی اوقات نہیں کس کام کو کر سکے، اور جنہوں نے امریکہ جیسوں نے اب تک کوشش کی ہے ان کی بھی اوقات نہیں تھی کیوں کر سکتے، کیونکہ اگر ذرا سے بھی ان کی اوقات ہوتی تو اب تک وہ کر گزرتے. اس سے ان کو بہت پرابلم ہے. یہ احمق انسان، ذلیل، مردود، اس کو ماضی کے لوگوں سے درس نہیں ملا کہ بڑے بڑے تھک گئے، جسے ہمارے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے بہے جائیں، وہ ایک محاورہ ہے سب دیہاتی میں، وہ اس ٹائپ کا ہے یہ کہ اچھے تو اس کام میں تھک کے چلے گئے، یہ آ رہا ہے کرنے کے لیے کہ مثلاً یہ تمہارے بس کا نہیں ہے، کسی کے بس کا نہیں کہ تمہارے بس کا. اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، لہٰذا یہ اس جیسے بدبخت کے بس کا نہیں ہے. یہاں پہ ہم اس بات کو واضح کر دیں کہ شیعہ مذہب کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، متن کے اعتبار سے قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے علماء اس بات کو پوری طریقے سے قبول کرتے ہیں، حتیٰ نہ یہ کہ فرق نہیں ہے، ایسی کئی روایتیں ہیں. ایک روایت بعنوان مثال ہم پیش کریں کہ کسی موقع پہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو کچھ بھی اس قرآن میں ہے اگر اس پر عمل کرو گے تو جہنم کی آگ سے رہائی پا جاؤ گے.
اور اہل بہشت ہو جاؤ گے. تمہارے اعتبار سے غلط ہے یہ اگر بالفرض، اس کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ وہ جو باتیں ہیں، جو انداز ہے، یا اس کے پہلے بھی جو حرکتیں کی ہیں تو وہ تو ظاہر ہے مزدور ہے. لیکن بہرحال کہ اگر مولا جو تم بتا رہے ہو، جو تم نے خاکہ پیش کیا ہے، اس کے بعد مولا کائنات بھی تو تخت حکومت پہ آئے تھے ظاہری اعتبار سے، تو جو کام تمہارے جیسا کرنا چاہتا ہے مولا کائنات نے کیوں نہیں کیا اس کام کو؟ تم جا کے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہو. علی کے پاس خود اپنی حکومت تھی، کیوں نہیں امام علی نے اس کام کو کیا؟ خالی صرف تشیع کا نام بدنام کرنے کے لیے اور اسلام کے نام کو بدنام کرنے کے لیے تم آگے آئے ہو. مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ کون ہے اور کیا کر، مسئلہ یہ کہ جو کر رہے ہو سوائے اس سے کہ اس سے مسلمانوں کے اسلام کو نقصان ہو، کوئی نتیجہ نہیں. اور اس پورے اسٹیٹمنٹ میں، ویڈیو میں جو ایک بہت اہم چیز نظر آتی ہے سامنے سے، وہ یہ کہ جو بیان کا انداز ہے، یہ انداز مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کا ہے، فساد، مفسد ہے یہ انسان، فساد پیدا کرنے کا. اور یہ پہلی کوشش نہیں ہے اس کی، اس سے پہلے بھی اس طرح کی کئی کوششیں کر چکا ہے یہ، کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرے، اختلاف پیدا کرے، جھگڑا کرے. لیکن اتفاقاً اس کی حیثیت ایسی ہے کہ سارے مسلمان، مسئلہ صرف شیعوں کا نہیں ہے، شیعوں کے ساتھ ساتھ برادران اہل سنت بھی اس کی شخصیت کو پہچانتے ہیں اور اس کی بات کو کوئی اہمیت دیتا ہی نہیں ہے کہ اس کی بات کو سیریس لے کے آپس میں جھگڑا کریں، اختلاف کریں، یہ کیا ہو گیا اور شیعوں نے ایسا کیسا کہہ دیا، یہ کیسے ہو گیا. آئی کہیں سے آواز، مختلف اس نے کوششیں کی، سب پہچانتے ہیں کہ اس کی اوقات، اس کی حیثیت کیا ہے. لہٰذا اب تک کی جو تمہاری جیسی جو کوششیں تھیں، جیسے وہ ناکام ہوئی ہیں، یہ اس سے بدتر ناکام ہوگی انشاءاللہ. لہٰذا لیکن بہرحال ایک یہ کہ ہم لوگوں کو حالات سے آگاہ ہونا چاہیے اور حالات پہ نظر رکھنا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ کی جو واقعی فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہانہ ہو. اس لیے مجبوراً ان باتوں کو پیش کرنا پڑتا ہے، اور یقیناً یہ ایسا کام ہے جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور کی جانی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو انسان کر رہا ہے، یہ واقعی اس کی حیثیت کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے، یہ اپنے کسی بھی ذاتی مفاد کے لیے سارے کام کر رہا ہے. جن چیزوں سے مفاد ہوتا ہے ان چیزوں کے اعتبار سے یہ کام آگے بڑھتا رہتا ہے. لہٰذا یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اور جو بھی اس کا اسٹیٹمنٹ ہے، اس اسٹیٹمنٹ کا نہ کہ تشیع عالم اسلام سے، قوم سے، مذہب سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اپنی ساری ان باتوں کا خود ذمہ دار ہے، اور جس اعتبار سے بھی کہہ رہا ہے یہ خود کہہ رہا ہے. ورنہ شیعت میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی ہوئی ہو یا کسی تبدیلی کی ضرورت ہے. بہرحال، اور جہاں تک مسئلہ اس کا ہے کہ یہ کام تو ظاہر سی بات ہم نے پہلے عرض کیا کہ یہ کام ممکن نہیں ہے. قرآن اس کتاب کا نام ہے کہ جس میں کوئی بھی آیتیں تو بہت بڑی چیز ہیں، ایک نقطہ بھی کم و زیادہ نہیں کر سکتا ہے. آیت، حرف تو بہت بڑی چیز ہے، ایک نقطہ بھی انسان کم و زیادہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، اور آج تک قرآن کا بغیر کسی تبدیلی کے ویسے ہی منون باقی ہونا اس 1400 سال سے زیادہ کے عرصے میں اس بات کی دلیل ہے. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم سے بڑے بڑے چاہتے تھے تبدیل کرنا، وہ ختم ہو کے چلے گئے. قرآن الحمدللہ ویسے ہی باقی، اور تم بھی چلے جاؤ گے. البتہ ویسے بھی تم زندہ نہیں ہو، چلتی پھرتی لاشی ہو، لیکن جسم کے اعتبار سے بھی تم فنا ہو جاؤ گے، لیکن قرآن انشاءاللہ باقی رہے گا. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.